دلیل جو ہوتی ہے اس سے بات سمجھنا ہوتا ہے، تو یہ یاد رکھیں کہ دلیل میں 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ کتنی چیزیں؟ ایک یہ کہ دلیل کا ثبوت ہو، کہ وہ ثابت بھی ہے، جس کی طرف منسوب ہے، اللہ کی طرف یا رسول پاک کی طرف یا مجتہد سے ثابت بھی ہے۔ دوسرا یہ کہ اس عبارت کا جو معنی ہم نے سمجھا ہے واقعی عبارت والے کی مراد بھی یہی ہے۔ تیسرا یہ کہ ہم اس پر عمل کرنے کے مخاطب بھی ہیں۔ مثلا حدیث پر عمل کرنے کے لیے ہمیں 3 باتوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک تو یہ ثابت ہو کہ یہ حدیث اللہ کے نبی پاک سے ہے۔ دوسرا یہ جو معنی ہم نے سمجھا ہے حضرت کی مراد بھی یہی ہے۔ تیسرا یہ کہ ہم اس پر عمل کرنے کا ہمیں حکم بھی ہے۔ دیکھو نا، بعض منسوخ ہوتی ہے۔ اب بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والی حدیث تو کتاب میں ہے نا، لیکن ہمیں اس پر عمل کا حکم تو نہیں ہے نا۔ حدیث ثابت بھی ہے یقیناً، اس کا معنی بھی ہمیں آتا ہے، لیکن اس پر عمل کرنے کا ہمیں حکم نہیں ہے۔ پہلی بات جو ہے، جب مدعی دلیل بیان کرے گا، مناظرے میں 2 فریق ہوتے ہیں، ایک کو مدعی کہا جاتا ہے، ایک کو سائل کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ سائل۔ مدعی کا کام ہے اپنے دعوے کو دلیل سے ثابت کرنا، سائل کا کام ہے اس دعوے کا رد کرنا، اس کی دلیل کا۔ اب مدعی دلیل بیان کرے گا، اس میں پابندی رکھنی ہے کہ اس مدعی کا دعویٰ کیا ہے۔ اگر وہ کہتا ہے میں صرف قرآن کو دلیل مانتا ہوں، تو اسے قرآن سے باہر نہ نکلنے دو۔ پھر کہتا ہے میں صرف قرآن حدیث مانتا ہوں، اس کو اس سے باہر نہ آنے دو۔ اگر کہتا ہے میں 4 دلیلیں مانتا ہوں، اس کو 4 سے باہر نہ نکلنے دو۔ جو اس کا دعویٰ، اس کی پابندی تو ضروری ہے نا۔ اب مدعی جب دلیل بیان کرے گا تو سائل کے 3 کام ہوتے ہیں، سائل مناظر کے۔ سب سے پہلے کہ کیا یہ ثابت بھی ہے، تو اس کو مناظرے کی اصطلاح میں منع وارد کرنا کہتے ہیں کہ لا نسلم، میں نہیں مانتا یہ حدیث صحیح ہے، ثابت کرو صحیح ہے۔ تو یہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے تحقیق کا، کہ پہلے یہ مانا جائے کہ اس کا ثبوت بھی ہے یا نہیں۔ اس کو منع وارد کرنا کہتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر اگر وہ ثابت ہو جائے تو ابھی مسئلہ ثابت نہیں ہوا، کیونکہ ابھی اس کے معنی میں بحث ہے۔ دیکھو نا، قادیانی جتنی آیتیں قرآن کی پیش کرتے ہیں وفات مسیح علیہ السلام پر، ان کے ثبوت میں تو کوئی شبہ نہیں نا کسی کو، یقیناً ثابت ہے۔ اب ثابت ہونے کے بعد بھی ان کا مسئلہ ثابت نہیں ہوا، کیونکہ اب اس کے دلالت پر بحث ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے بھی جو لیتا ہے، یا اس کا مطلب اور ہی ہے۔ اس کے بعد بھی تحقیق مکمل نہیں ہوئی۔ تیسرا درجہ ہوتا ہے کہ کوئی دلیل شرعی اس سے ٹکرا تو نہیں رہی، تو پہلی بات کا انکار کرنا، اس کو منع کہتے ہیں۔ منع سے اگر وہ نکل گیا، اس نے دلیل کو ثابت کر دیا، اب اس پر نقض وارد ہوگا۔ تو سائل مناظر کہ اس کی دلیل کو مان کر کے بھئی جو دلیل تو صحیح ہے لیکن دلالت صحیح نہیں، اس کا مطلب صحیح نہیں جو تو لے رہا ہے۔ اس کے بعد تیسرا کام اس کا یہ ہوگا کہ اگر اس کے خلاف کوئی بات ہے، دلیل ہے، تو وہ بیان کرے گا کہ جب تک ان کا تو تعارض رفع نہیں کرے گا اس وقت تک تیرا دعویٰ ثابت نہیں ہو سکتا۔ تو مدعی کے ذمے ایک کام ہوتا ہے دلیل پیش کرنا، اور سائل مناظر کے ذمے 3 کام ہوتے ہیں
پہلا یہ کہ اسی دلیل کا ثبوت مانگنا کہ ثابت بھی ہے یا نہیں. اب جیسے قادیانی لکھتے ہیں کہ مولا علی قادری نے لکھا ہے لو کان عیسیٰ حیّن، حالانکہ مولا علی قادری تو وہی حدیث لکھی لو کان موسیٰ حیّن والی. اب قادیانیوں نے کیا مصر سے جا کر ایک فقہ اکبر کی شرح چھپوا لی، اس میں بجائے موسیٰ کے عیسیٰ کر دیا اور نام لگا دیا مولا علی قادری رحمۃ اللہ علیہ کے کہ جی مولا علی قادری نے حدیث لکھی لو کان عیسیٰ حیّن، تو پتہ چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ نہیں ہے. تو ہم سرے سے اس کو مانتے نہیں، یہ تو الزام ہے مولا علی قادری رحمۃ اللہ علیہ کے ذمہ. تو سب سے پہلے سائل مناظر اس کے ثبوت کی تحقیق کرے گا کہ اس کی دلیل ثابت بھی ہے یا نہیں. اگر ثابت ہوگی تو اب بحث اس کی دلالت اور معنی پر آ جائے گی کہ اس سے جو یہ نکالنا چاہتا ہے وہ نکل بھی رہا ہے یا نہیں. جس طرح ایک قادیانی سے میری بحث ہوئی، محمد مرشا اس کا نام تھا، زندگی وقف تھی اس کی قادیانی کی تبلیغ کے لیے. کہتا ہے میں نے 32 مناظرے کیے، آج 33واں ہے. اچھا، تو مناظرہ شروع ہوا. حیات مسیح ہوئی، ان کا ایک مسئلہ ہوتا ہے بیچاروں کا. میں نے کہا کہ پہلے مسئلہ جو اختلافی ہے نا، نقطہ اختلافی، وہ لوگوں کے ذہن میں ڈالو تاکہ پھر یہ فیصلہ کر سکے کہ دلیل اس نقطے کے موافق بھی ہے یا نہیں. اس کا آپ ہی سمجھا دیں. میں نے کہا خیر میں تو سمجھا دیتا ہوں. میں نے کہا کہ ہمارا اختلاف یہ ہے، اس بات میں اتفاق ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے. مرزا بھی مانتا ہے کہ یہ پیش گوئی متواترات میں سے ازالہ ہوں گے. اتنی بات میں میرا اور ان کا اختلاف یہ ہے کہ آنا اصلی نے ہے یا بہروپیے نے. وسیل نے وہ اپنی پنجابی زبان میں ترجمہ ہے، آنا اصلی نے ہے یا بہروپیے نے آنا کسی. یہ ہمارا اختلاف ہے. ہم کہتے ہیں کہ اسی اصلی نہیں آنا ہے، یہ کہتے نہیں بہروپیہ نے آنا ہے. اب بہروپیوں کو لانے کے لیے یہ انہوں نے گھڑا کہ پہلے کیوں آنا ہے بہروپیہ نہیں، اصلی کیوں نہیں آنا کہ جی اصلی فوت ہو گیا ہے. اب ایک بہروپیہ آئے گا. تو میں نے کہا یہ بالکل ایسے ہی بنا جیسے ایک آدمی فوت ہو گیا ہے، دوسرا آدمی کہتا ہے کہ جی میں اس کا وارث ہوں، اس کی جائیداد میرے نام لگا دی جائے. اب عدالت اس سے 2 سرٹیفکیٹ مانگے گی. ایک یہ کہ یہ سرٹیفکیٹ لاؤ کہ وہ فوت ہو گیا ہے، اور دوسرا یہ کہ تو اس کا کیا لگتا ہے. یہ بھی سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے نا. یہ تو نہیں کہ بس وہ فوت ہو گیا ہے اب میں ہو گیا ہوں، جب نہ کچھ لگے نہ کچھ. کچھ شادی تھی نا، تو کچھ لڑکی والے کے گھر مہمان آتے ہیں، ان کو ہمارے پنجابی والے بیل کہتے ہیں، جی بیل آیا ہوا ہے. کچھ ادھر سے آتے ہیں، اس کو بارات کہتے ہیں. تو ایک آدمی نے سوچا کہ بھی بھوک لگی، کھانا کھانا ہے، کر میں بیٹھوں جا کے. تو وہ بارات والوں میں بیٹھ گیا. اب وہ جب میل ملاپ شروع ہوا، تعارف کے لیے کون ہے کہ یہ لڑکی کا شوہر ہے. چلتے رہے، یہ ماموں ہے، فلاں کا ہے، یہ داماد کا، دلہا کا. پوچھتے پوچھتے اس تک پہنچی کہ تو کون ہے. وہ اس سے پہلے نے کہا جی میں یہ شوہر ہے. کہا تو کون ہے کہ میں لڑکی کا ٹٹیورا ہوں. کیا ہوں؟ ٹٹیورا ہوں. وہ سب نے کہا کہ کوئی نیا رشتہ ہی ہے، پہلے سنا نہیں. کہا وہ کیا ہوتا ہے؟
کہتا لڑکی کا باپ اور میں کسی زمانے میں اکٹھے ٹٹو چلایا کرتے تھے. تو بعض اس طرح کے نئے رشتے بھی بن جاتے ہیں نا جو پہلے دنیا نے کبھی سنے ہی نہ ہو. وہ بیچارہ ٹٹیورا بن گیا. تو اس سے پہلے کون سی بات چل رہی تھی؟ تو میں نے کہا کہ اب یہ تو نہیں دے دیں گے. مولانا جلندری رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ سنا رہے تھے کہ میں سفر میں تھا تو اڈے کی مسجد تھی تو میں نے کہا کہ چلو وضو ہے 2 رکعت پڑھ لیں. تو 3 آدمی بیٹھے ہیں. ایک کہہ رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے. وہ 2 کہہ رہے ہیں نہیں فوت ہوئے. میں نے کہا کہ یہ کوئی خبیث اس کو اب تنگ کر رہا ہے. میں بھی سلام نماز پڑھ کے قریب ہو گیا تو میں نے بڑی حیرت سے پوچھا بھی کون فوت ہو گیا ہے؟ تو کہا عیسیٰ علیہ السلام. اچھا مجھے پتہ نہیں دعا مانگ دو بھائی. میں نے ہاتھ کھڑے کر دیے اوپر پھیر لی. میں نے کہا اچھا اگلی بات اب بتاؤ کیا ہے؟ وہ تو فوت ہو گیا نا اگلی بات کرو کیا ہے؟ جی مرزا صاحب مسیح موعود ہے کہ وہ کیا لگتے تھے مرزے کے عیسیٰ علیہ السلام کے. وہ کیسے مسیح موعود ہے کہ اور کون ہے؟ کہ میں بھی بیٹھا ہوں. جی آپ کیسے مسیح موعود بن گئے؟ اس نے کہا میں مسلمان نہیں بن سکتا. کافر خبیث نہیں بننا ہے مسیح موعود. میں مسلمان تو ہوں نا. تو عجیب بات ہے کہ میں مسلمان مسیح نہیں بن سکتا. اللہ نے کافر کو بنانا ہے کسی کو مسیح. اب وہ اٹھ کے بھاگا. اب وہ پکڑے بھی بیٹھ تو صحیح بات تو سن لے. کہ نہیں میں نہیں بیٹھتا میں جاتا. تاج دن ساری سنا رہا تھا لطیفہ کہ گاؤں کا نمبردار جا رہا تھا. آج کل تو ممبروں کا حکومت آ گئی. نمبردار خیر پہلے کسی زمانے میں نمبردار کی حکومت ہوتی تھی باقاعدہ. سب سلام کر رہے چودھری صاحب السلام علیکم. پگڑی باندھی ہوئی ہے. تو وراثت جا رہی تھی ساتھ اس کا چھوٹا سا بچہ تھا. تو بچوں کا ذہن بڑا رنگین ہوتا ہے. اس نے دیکھا کہ اس کی بڑی عزت ہو رہی ہے. جو اٹھتا ہے چودھری صاحب السلام علیکم. امی یہ کون ہے؟ تو بیٹا یہ نمبردار ہے ہمارے گاؤں کا. اچھا اس نے پوچھا امی جب نمبردار مر جائے گا پھر نمبردار کون بنے گا؟ اس نے کہا اس کا بیٹا. اس نے تھوڑا پھر سوچا کہ امی اگر اس کا بیٹا مر گیا پھر دیکھا پھر اس کے خاندان سے کوئی بنے گا. کہا امی اگر اس کا سارا خاندان مر گیا پھر. اب ماں سمجھی کہ اصل میں یہ بیچارہ نمبردار بننا چاہتا ہے. اس نے کہا بیٹا ساری دنیا کے نمبردار بھی مر جائے تو وراثت کے بیٹے نمبردار نہیں بننا. تو یہ بات نہ سوچ. عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو یا نہ ہو مرزے کا کوئی تعلق نہیں اس مسئلے کے ساتھ کہ وہ مرزا بھی بن جائے مسیح موعود. تو میں نے یہی کہا کہ دیکھو اب اس کے ذمے 2 سرٹیفکیٹ ہیں. ایک یہ پیش کرے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ماضی کا صیغہ ہو اور ایک یہ کہ یہ ہو آیت یا حدیث کہ مرزا کیا لگتا تھا عیسیٰ علیہ السلام کا. ٹٹیورا تھا یا کچھ کیا آخر کوئی رشتہ ہوگا ہی نا. تو پہلے میں نے کہا پہلا سرٹیفکیٹ آپ پیش کریں. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر رسول مر گئے آپ سے پہلے سارے رسول. بیٹھے تھے وہ کتابوں کی دکان پر. سارے رسول بیٹھے تھے وہ کتابوں کی دکان پر. قرآن پاک ترجمے والے رکھے تھے. میں نے کبھی جس کا وضو ہے ترجمہ اٹھا لو ذرا دیکھو کیا ترجمہ. وہاں لکھا تھا گزر چکے آپ سے پہلے کئی رسول. میں نے کہا آپ نے سارے کس کا ترجمہ کیا تھا؟ کل نفس ذائقۃ الموت. کل نفس. میں نے کہا آپ پڑھی ہے دوبارہ نہ پڑھ بیٹھنا کہیں. کہ کیوں کیا ہوگا؟ میں نے کہا بھائی یہی آیت دیکھ کر تیری بیوی کو بھیج رہا ہوں کہ منشا مر گیا ہوا ہے تو آگے نکاح کر لے.
کیوں کر لیں؟ میں تو ابھی نہیں مرا. تو میں نے کہا جب یہ منشے کی موت کا سرٹیفکیٹ نہیں بن رہی تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت کا سرٹیفکیٹ بھی نہیں ہے. اب کہتا ہے جی میں وہ آیت پیش میں عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہو. میں نے کہا نام کا یہ سرٹیفکیٹ میں نام ہوتا ہے, آپ وہی پیش کریں. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ. اب آیت پڑھ کے تو لوگوں سے کہتا ہے یہ مولوی بڑے ضدی ہوتے ہیں, سچی بات ماننا ان کی قسمت میں نہیں ہے. دیکھو آپ سارے جانتے ہیں کہ ہر شہر میں ہر گاؤں میں ایک رجسٹر ہوتا ہے جس پر لکھا ہوتا ہے پیدائش اور موت کا رجسٹر. اس میں لکھا تھا متوفی فلاں متوفی فلاں متوفی فلاں متوفی فلاں. تو وہاں آپ اس کا معنی کیا کرتے ہیں اس لفظ کا؟ کہتے مرا ہوا. کہتے دیکھو تم سب مان گئے ہو, مولوی بالکل نہیں مانے. میں نے کہا میں تو بالکل مانتا ہوں. مان لیا؟ میں نے کہا پھر سرٹیفکیٹ بن گیا یا نہیں؟ میں نے کہا بن گیا. پھر میں نے کہا کس کا بنا؟ عیسیٰ علیہ السلام کا نہیں, اللہ کی موت کا بنا ہے. وہ کیسے؟ میں نے کہا کرو ترجمہ, کوئی چوکیدار والا معنی لگاؤ ذرا. واہ میں نے اور اس میں نے جب قال اللہ ہو, اللہ نے کہا. کون کہنے والے ہیں؟ کس کو؟ یا عیسیٰ, اے عیسیٰ انی متوفی, بے شک میں مرا ہوا ہوں. تو چوکیدار والا معنی کر رہے ہیں نا. تو میں نے کہا اللہ کی موت کا سرٹیفکیٹ بن گیا ہے, عیسیٰ علیہ السلام کا بھی نہیں بنا. وہ تو ایسا گھبرایا, کہتا جی میں نے 32 مناظرے پہلے کیے ہیں, کبھی کسی نے یہ کہا ہی نہیں مجھے. میں نے کہا چلو آج تو ماسٹر سے مناظرہ ہے نا, آج ہی صحیح. میں نے تو کہہ دیا ہے نا. پھر تجھے یہی نہیں پتا کہ کس کا سرٹیفکیٹ پیش کرنا ہے. بڑا پریشان. تو یاد رکھو موضوع متعین کرنا آدھا مناظرہ ہوتا ہے. باطل پرست جو ہوتے ہیں ان کی ہمیشہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ موضوع کوئی غلط قسم کا رکھ لیا جائے, کوئی اس میں ایسا بات رکھ لی جائے جس سے شور مچانے کا موقع ملے. تو موضوع مقرر کرنا مناظرے میں, مناظرے کے 3 حصے لکھتے ہیں, مبادیات مناظرہ, اوساط مناظرہ, مقاط مناظرہ. مبادیات مناظرہ اسی کا نام ہے کہ یہ طے کیا جائے کہ موضوع کیا ہے مناظرے کا, یہ طے کیا جائے کہ مدعی کس کس دلیل کو مانتا ہے, یہ طے کیا جائے کہ جگہ کون سی ہوگی وغیرہ, وقت وغیرہ طے کیا جائے. اب ایک دفعہ لاہور مناظرہ تھا, تو ساتھیوں نے رکھ لیا, مرزائیوں سے جلال الدین شمس مناظر تھا. اب انہوں نے لکھوا لیا کہ قرآن حدیث کے سوا کوئی بات پیش نہیں ہوگی. اب یہ مرزے کی کتاب اٹھایا مسلمان اور شور میں جاتے رکھ دو, یہ حدیث کی کتاب ہے رکھ دو. کیونکہ ان کی کوشش ہوتی کہ مرزے کی کتابیں سامنے نہ آئے, اس میں فوراً پھنس جاتے نا بیچارے. صبح سے 12 بج گئے, وہ اور کوئی کام رکھ دو. اب سب نے سوچا کہ بھی علامہ خان محمود کو بلاؤ. علامہ صاحب آ گئے. جلال الدین شمس نے دیکھا کہ علامہ صاحب آ گئے ہیں. علامہ صاحب آپ نے شرطیں پڑھ لی ہیں؟ جی آپ سنا دیں. کہا قرآن حدیث کے سوا کوئی بات پیش نہیں کرنی. بہت اچھا. علامہ صاحب نے مرزے کی کتاب اٹھائی کہ جی کیا اٹھایا ہے؟ پھر مرزے کی کتاب. شرط نہیں سنی, قرآن حدیث. علامہ صاحب کہتے تیرے جیسا جہل میں دیکھا, حدیث نبی کی بات کو کہتے, میں تیرے نبی کی بات سنانے لگا ہوں. تو اتنا جاہل ہے, مناظرہ کرنے آ گیا, تجھے پتہ نہیں حدیث کس کو کہتے ہیں؟ تیرے نبی کی حدیث ہی تو سنا رہا ہوں. اب جب اس پر آئے تو پھر تو مرزائی کی موت ہوتی ہے نا.
اب انہوں نے کتابیں باندھنی شروع کر دی. علامہ صاحب پڑھ رہے تھے وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، جناب شمس تھا نا مناظر ان کا، اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ. اب وہ چاہتے تھے کہ ان میں کوئی لڑائی کرائی جائے. مسجد میں لکھا تھا یا اللہ یا محمد، جہاں مناظرہ ہو رہا تھا. تو جلال الدین شمس نے پوچھا کہ علامہ صاحب یہ یا اللہ یا محمد کا لکھنا جائز ہے؟ علامہ صاحب نے فرمایا کہ ہمارے پاس دو ہی تو نعمتیں ہیں، ایک اللہ ایک محمد، اور ہمارے پاس ہے کیا؟ دو ہی تو نعمتیں ہمارے پاس، ایک اللہ اور ایک محمد، اور ہمارے پاس ہے کیا؟ اب جو وہ چاہتا تھا وہ علامہ صاحب اس طرف آئے نہیں. دیکھا مولانا علامہ صاحب یہ تو آپ پنجابی میں ترجمہ کر رہے ہیں، ان کا عربی میں ترجمہ کیا ہے؟ دیکھا کہ پنجاب کی مسجد میں لکھا ہوا، عرب کی مسجد میں لکھا ہوا ہی نہیں ہے. جبکہ عرب کی مسجد میں دکھائے گا وہاں بات کر لیں گے، یہ تو پنجاب میں لکھا ہوا ہے. تو مبادیات مناظرہ میں دعویٰ کی تشریح اور تفصیل ہوتی ہے، اس لیے مبادیات بھی مناظر کو طے کرنے چاہیے. ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ان پڑھ دکاندار ایک لکھ دیتا ہے اور ہمیں پھنسا دیتا ہے، باندھ کے بٹھا دیتا ہے وہاں. تو موضوع جتنا زیادہ واضح ہوگا باطل پرست چل ہی نہیں سکتا. ختم نبوت پر اسی طرح ایک دفعہ ہوگا، رات کو 12 بجے مجھے آ کے جگایا جی وہ مناظرہ آیا ہوا ہے قادیانیوں کا. تو میں نے کہا صبح سے ہی کہ نہیں اس نے چلے جانا ہے. میں نے کہا بڑا تیز ہے کوئی. میں نے مرزا بشیر الدین محمود کی وہ چھوٹی سی کتاب ہے ختم نبوت کی، وہ بس پکڑ لیا چلا گیا. تو کس بات پر مناظرہ ہوگا؟ جی اجراء نبوت پر. ٹھیک ہے، میں نے کہا پہلے نقطہ اختلاف واضح ہو جائے کیا ہے. جی آپ واضح کر دیں. میں پہلے چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی کہے واضح کرنے کو. میں نے کہا دیکھیے مرزا قادیانی یہ کہتا ہے کہ حضرت کے بعد غیر مسلموں میں کسی قسم کا نبی نہیں آ سکتا، نہ صاحب شریعت نہ صاحب غیر تشریع، غیر مسلموں میں. ٹھیک ہے بات کہ جی بالکل ٹھیک ہے. مسلمانوں میں صاحب شریعت نبی نہیں آ سکتا. دوسری بات جی یہ بھی ٹھیک ہے. غیر تشریع نبی آ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی ایک مرزا صاحب خاص ہے، اس نام کے لیے اور کوئی یہ نام استعمال نہیں کر سکتا. بالکل ٹھیک ہے. میں نے 2-3 دفعہ لوگوں میں بات دہرا دی. میں نے کہ اچھی طرح سمجھ لو 3 باتیں ہو گئی ہیں. غیر مسلموں میں کسی قسم کا نبی نہیں آ سکتا، نہ تشریع نہ غیر تشریع. مسلمانوں میں آ سکتا ہے لیکن غیر تشریع صاحب شریعت نہیں آ سکتا. اور غیر تشریع بھی تھوک کے حساب سے نہیں آئے کہ ایک وردر ہی آنا ہے بس. ٹھیک ہے جی. دیکھا اب یہ جو بیٹھے بیچارے دیہاتی لوگ ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ تشریع نبی کسے کہتے ہیں، غیر تشریع کسے کہتے ہیں. میں نے پوچھو کسی کو پتا ہے؟ کہنے لگے جی ہمیں تو پتا نہیں. تو میں نے کہا جب تک یہ نہ سمجھیں گے اس وقت تک کیا پتا ان کو لگے گا بیچاروں کو کہ دلیل دعوے کے مطابق ہے بھی یا نہیں. تو کہیں گے یہ بھی آپ ہی سمجھا دیں. چلو میں سمجھا دیتا ہوں. وہ مرزا بشیر احمد کی وہ نکالی میں نے ختم کی حقیقت، اس میں لکھا تھا وہ حدیث جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 نبی بھیجے جن میں 313 رسول تھے. اس پر لکھتا ہے کہ رسول صاحب شریعت کو کہتے ہیں اور نبی وہ جو خود صاحب شریعت نہ ہو دوسرے صاحب شریعت کی شریعت کی تبلیغ کرے. میں نے کہا یہ صحیح لکھا ہے؟ بالکل صحیح لکھا ہے. میں نے کہا اب دیکھو خلاصہ کیا نکلا کہ غیر مسلموں میں رسول آ سکتا ہے نہ نبی. مسلمانوں میں رسول نہیں آ سکتا، نبی آ سکتا ہے. رسول نبی آ سکتا ہے. اگر کوئی رسول ہونے کا دعویٰ کر دے وہ کافر ہے.
بالکل ٹھیک ہے جی. ابھی تک اسے پتا نہیں تھا کہ میں نے اسے کہاں باندھا ہے. میں نے کہا اچھا اپنے دعوے کے پہلے حصے پر کوئی دلیل بیان کرے کہ نہیں آ سکتا رسول نہیں آ سکتا. کہتا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اب اگر میں یہ آیت پڑھتا تو وہ 100 نخرے کرتا اس کے ترجموں میں. اب طریقہ میں نے یہ رکھا کہ آیت پڑھی وہ ہو اور ترجمہ بھی وہی کرے جو مجھے چاہیے. اس نے ترجمہ بھی کر دیا کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں. میں نے کہا آپ کو شاید دعویٰ یاد نہیں رہا اپنا. آپ نے آیت یہ نہیں پڑھی تھی خاتم، پڑھی تھی خاتم المرسلین، اور نبی تو آنے ثابت کرنے تھے آپ نے تو الٹ کام کر لیا ہے. اب وہ گھبرایا، کہتے جی یہ کیا ہو گیا؟ وہ مناظرہ ہو رہا ہے اور تو کچھ نہیں ہو رہا. جی آپ نے مجھے چکر دے دیا ہے. میں نے کہا چکر تو ساری عمر مرزا دیتا رہے، ہمیں تو چکر دینے آتا ہی نہیں. تو چکر باز نبی چکر دیا کرتا ہے جس کے چکر بھی آپ آئے ہوئے ہیں. اب وہ کھڑا ہو گیا، بس جی بس میں نہیں آگے چل سکتا جی، یہ پتہ نہیں کیا قصہ یہ آپ نے کر کیا دیا ہے. تو مجھ سے وہ ترجمہ بھی کروا لیا ہے. تو بات ہی اصل میں یہ ہے کہ مناظرے میں کامیابی کا اصول ہی یہی ہے کہ دعویٰ اس طرح عوام میں واضح کیا جائے کہ جس میں وہ خود بخود ہی پھنس جائے. تو مبادیات مناظرہ میں اسی دعوے وغیرہ کی تعین ہوتی ہے، اور ساتھ مناظرہ کہتے ہیں جس میں دلیل ادھر سے بیان ہوتی ہے اور شاید 3 کام کرتا ہے: منع، نقض، معارضہ. اور بقات مناظرہ ہے کہ ان اصولوں پر اتفاق ہو جائے جن کو دونوں مانتے ہیں، پھر فیصلہ ہوگا کہ دعویٰ ثابت ہوا ہے یا ثابت نہیں ہوا. تو اصول مناظرہ میں مدعی کا ایک ہی کام ہوتا ہے اور شائل کے مختلف کام ہوتے ہیں، 3 میں نے بتایا. اور ترتیب کوئی بات بھی آپ اصول سے کریں گے تو اس کا نتیجہ ضرور نکلے گا. دیکھو عدالت میں بھی یہی 2 فریق ہوتے ہیں، مدعی اور مطالع. لیکن عدالت کچھ نہ کچھ فیصلہ ضرور کرتی ہے. کیوں؟ اس میں تنقیح دعویٰ کی تاریخ بالکل الگ ہوتی ہے کہ دعوے کا نقطہ جو ہے وہ واضح ہو جائے. پھر وہ دعوے کا دیکھا کہ اب اس کے ذہن سے وہ سوال نکل گیا ہے تو پوچھا نواب صاحب یہ مسجد کا دروازہ کتنے قدم ہوگا یہاں سے؟ کہ 100 قدم ہوگا. 110 نہیں ہو سکتا جی، 110 بھی ہو سکتا ہے. تخمینہ اندازہ ہی ہے نا کہ 98 قدم نہیں ہو سکتا جی، 98 بھی ہو سکتا ہے. اچھا پھر باتیں شروع ہو گئی. جب ایک قدم رہ گیا دروازہ تو پوچھا نواب صاحب کتنے قدم ہے مسجد کا دروازہ؟ جی 1 قدم. کہ 2 نہیں ہو سکتا. 2 کیسے ہے ہی 1 کہ آدھا، کہ جی آدھا بھی نہیں ہو سکتا. فرمایا نبی اتنا قریب سے لیتا ہے اس لیے قطعی ہے، اور ولی اتنا دور سے لیتا ہے اس لیے اس میں تخمینوں کا دخل ہو جاتا ہے، اس لیے اس میں ظنیت آ جاتی ہے. پھر دوسری مثال سمجھائی کہ دیکھو کچھ شیشے ہوتے ہیں اس میں چیز اتنی ہی نظر آتی ہے جتنی ہے، اور بعض میں بڑی چھوٹی نظر آتی ہے. یہ بال بھی ستون جتنا نظر آتا ہے. تو جس میں اتنی ہی نظر آتی ہے وہاں اپنے اندازے کی ضرورت نہیں ہوتی. جس میں اب بال اتنا بڑا موٹا نظر آئے گا تو وہاں ہمیں اندازہ لگانا پڑے گا کہ جو اتنا موٹا نظر آیا اصل میں ہے کتنا. تو اس میں اپنے اندازے کا دخل ہو جائے گا نا. اس لیے کشف بعض اوقات خواب کی طرح قابل تعبیر بھی ہوتے ہیں، جیسے خواب قابل تعبیر ہوتا ہے. تو پہلا فرق یہ ہے کہ نبی کی وحی جو ہے وہ قطعی ہوتی ہے اور ولی کا الہام اور کشف جو ہے اس میں ظنیت ہوتی ہے. دوسرا فرق یہ ہے
التحدی چیلنج. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فقہ اکبر میں لکھتے ہیں التحدی دعوی فر النبوہ کہ تحدی جو ہے چیلنج کرنا یہ نبوت کی فرع اور شاخ ہے. ایک خر کی عادت ظاہر ہوئی. اب نبی اس زمانے میں چیلنج کر سکتا ہے کہ کوئی اس معجزے کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور اللہ تعالیٰ کا قانون بھی یہی ہے کہ اس وقت وہ چیز کسی دوسرے کے ہاتھ پر اس طرح ظاہر نہیں کرتی. کیوں؟ نبی کے سامنے پوری امت کو جھکانا مقصود ہے. اور ولی یہ چیلنج نہیں کر سکتا. ایک ولی کے ہاتھ پر ایک کرامت ظاہر ہوئی ہے، عین ممکن ہے کہ وہی کرامت اس وقت 100 اولیاء اللہ کے ہاتھ پر ظاہر ہو جائے. تو اس لیے یہ چیلنج نہیں کر سکتے اور وہ تحدی اور چیلنج کر سکتا ہے جو نبی ہوتا ہے. تیسرا فرق یہ ہے کہ ان کے الہامات میں مبشرات ہوتے ہیں. شاباش دیوی مثلا کوئی 4 نفل زیادہ پڑے تو اچھا خواب آ گیا تاکہ اور زیادہ اس کو رہے. کبھی کوتاہی ہو گئی تو ذرا خواب میں ڈرا دھمکا دیا گیا تاکہ آئندہ یہ کوتاہی نہ کرے. اس قسم کے خواب اور کشف ہوتے ہیں جو اولیاء اللہ کے ہوتے ہیں. اس میں کوئی تشریح یا کام نہیں آ سکتے کہ بھی پہلے 5 نمازیں پڑھتے اور تمہیں 3 اور رہ گئی. وہ جیسے مسلمہ کذاب نے دعویٰ کر دی میں نبی ہوں اور وہ خربوزوں کو دیکھ کر خربوزہ کہتے رنگ پکڑتا ہے. وہ ایک نبڑی بھی کھڑی ہوگی سے جا کہ حضور نے یہی فرمایا تھا نا میرے بعد نبی نے یہ کہا تھا کہ نبڑی بھی نہیں آئے گی. اب وہ بھی اپنا لشکر لے کر چل پڑی، یہ بھی چل پڑا. جب ملاقات ہوئی 2-3 دن ایک خیمے میں رہے، بعد میں پتا چلا کہ نبی اور نبی کا نکاح ہو گیا ہے، نہ گواہ نہ کچھ. اب جو واپس آئی تو اس کی امت نے پوچھا کہ مہر کیا لیا ہے؟ اس نے کہا کہ مہر کا تو ہوش نہیں رہا مقرر کیا جاتا ہے. جب گواہوں کو ہوش نہیں تو مہر کہاں مقرر کرنا. تو عرب میں مہر بڑی عزت سمجھی جاتی تھی نا. وہ امت بگڑ گئی کہ ہم کیا بتائیں گے نبی نے مہر کیا لیا ہے. تو پھر وہ گئی تو اس نے کہا کہ اچھا عشاء اور فجر کی نماز مہر میں معاف کی جاتی ہے. تو اس قسم کے الہامات اور کشف نہیں ہوتے کہ جس میں احکام شریعہ ہو. دیکھیے یہ بھی فرق سمجھے، دین اور دنیا میں فرق کیا ہے. احکام شریعہ اور تکوینیہ کیا ہوتے ہیں؟ ایک وہ کام ہے جن میں ہمارا کوئی دخل نہیں. دیکھیے آپ کی اور میرے جسم میں رگوں میں خون گردش کر رہا ہے نا، دوڑ رہا ہے. تو آپ ذرا 2 منٹ کے لیے روک لیں. روک سکتے ہیں؟ نہیں. جو صبح آپ نے ناشتہ کیا ہے وہ ہضم ہوتا جا رہا ہے، اس کو 1 گھنٹے کے لیے روک لینا ہضم نہ ہو. روک سکتے ہیں؟ نہیں. بادل ٹنوں پانی ہے لیکن حکم یہ ہے کہ فیصلہ باد بس رہے جا کے، تو یہاں والے 1 پیالہ بھی نہیں لے سکتے. ایسے کام جس میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہے ان کو تکوینیات کہتے ہیں. اس کا تعلق ہوتا ہے مسئلہ توحید کے ساتھ. لیکن جو کام بھی ہم اپنے ارادے سے کریں گے اس کو تشریعی کام کہا جاتا ہے. ہم نے یوں نظر بھی اٹھا کے ڈالی نا، اس کا کوئی نہ کوئی شریعت میں حکم ہے. اچھی جگہ پڑی ہمیں ثواب ملے گا، غلط جگہ پڑی ہمیں گناہ ہوگا. دیوار پر ہی پڑ گئی اس کا بھی حکم ہے شریعت میں کہ مباح ہے، کم کم چلو گناہ اور عذاب نہیں ہے، مباح ہے. ہم اپنے ارادے سے جو قدم بھی اٹھائیں گے اس کا یقیناً کوئی نہ کوئی حکم ہے شریعت میں. تو جن کاموں میں ہمارے ارادے کا دخل ہے ان کو احکام شریعہ کہا جاتا ہے. جن میں ہمارے ارادے کا کوئی دخل نہیں ان کو احکام تکوینیہ کہا جاتا ہے. احکام تکوینیہ کا تعلق کس کے ساتھ بتایا میں نے؟ توحید کے ساتھ. احکام شریعہ کا تعلق تقلید کے ساتھ.
تو احکام شریعہ اور تکوینیہ، اس طرح دین اور دنیا کا فرق سمجھے۔ دنیا مؤنث کا صیغہ ہے، اس کا مذکر ہے ادنا۔ جس طرح نہر کے دو کنارے ہوں تو جو ہماری طرف ہوگا اس کو دنیا کہا جائے گا، اور جو پرلی طرف ہوگا اس کو اخرى کہا جائے گا۔ اسی طرح موت ایک بارڈر ہے، اس کے پہلے کے لیے جو بھی آپ کام کریں کہ اس کا نفع نقصان موت سے پہلے ہمیں مل جائے، یہ دنیا کا کام ہے۔ اور جو کام بھی آپ موت کے بعد کے نفع نقصان کے لیے کر رہے ہیں وہ دین کا کام ہے۔ آپ ایک بڑھیا ہے یا بوڑھا آدمی ہے، اس کا بوجھ اٹھا کر ساتھ چلتے ہیں اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اجر عطا فرمائیں گے، تو بظاہر یہ دنیا کا کام ہے نا، لیکن یہ دین بن گیا کیوں؟ آپ کی نیت اچھی تھی۔ لیکن آپ نے یہی کام کیا اس نیت سے کہ چلو گھر جائیں گے، شاید اس کی کوئی نوجوان لڑکی ہو تو ذرا آنکھ تازی کر لیں گے۔ اب یہ دین نہیں، خالص دنیا ہے۔ آپ سپیکر پر تلاوت قرآن پاک کی کر رہے ہیں، کس نیت سے؟ کہ سامنے مکان میں جو لڑکی ہے وہ چھت پر آئے تو چلو دیکھ لیں۔ اب بے شک آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ خالص دنیا ہے، یہ دین نہیں ہے۔ تو دین اب نماز روزہ جتنے بھی فرائض ہیں ان کا اصل اجر جزا سزا تو آخرت میں ملنی ہے نا، ان کو احکام تشریعہ کہا جاتا ہے۔ یہی سے ضمن یہ بات سمجھ لے، آج کل بڑا شور مچا ہوا ہے تعویذوں کے بارے میں، تو تعویذ دنیا کی چیز ہے، دین کی نہیں، مسئلہ سمجھے۔ اس لیے محدثین جب بھی لاتے ہیں تو طب اور تعویذ کا باب اکٹھا لاتے ہیں۔ تعویذ لوگ اسی لیے لیتے ہیں کہ جی سر میں درد ہے، کسی نے یہ نہیں لیا کہ جی قبر کا عذاب معاف ہو جائے تعویذ دے دو، اسی لیے لیتے ہیں جی بخار ہے اس کا تعویذ دے دو، یہ نہیں لیتے کہ دوزخ سے بچو اس کا تعویذ دے دو۔ تو یہ ایک دنیاوی طریقے علاج ہے، اس لیے اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ہاں دفع ضرر کے اسباب تین قسم کے ہوتے ہیں، ذرا تفصیل تھوڑی سمجھ لیں۔ کتنے قسم کے؟ یقینی، ظنی، وہمی۔ یقینی تو وہ ہے جیسے غذا وغیرہ، 10 آدمی پیاسے تھے، 10 نے پانی پی لیا، 10 ہی کی پیاس بجھ گئی۔ 10 آدمی بھوکے تڑپ رہے تھے، کھانا کھا لیا، 10 کا ہی پیٹ بھر گیا نا، بھوک ختم ہو گئی، ضرر ختم ہو گیا، دکھ تکلیف دور ہو گئی۔ یہ ہے یقینی اسباب، غذا وغیرہ۔ دوسرا ہے ظنی، دوا۔ 10 بیمار آئے ایک ہی بیماری کے، ان کو ایک ہی دوا دی، 6 کو شفا ہوئی، 4 کو نہیں ہوئی، اس لیے اس کو ظنیات سمجھا جاتا ہے۔ اور تعویذ اس سے بھی آگے ہے وہمیات میں، کہ مولانا لکھ رہے ہیں تو اثر ہوتا ہے، ہم دیکھ دیکھ کے لکھتے ہیں تو اثر نہیں ہوتا۔ یہ تعویذ کا تعلق انا عند ظن عبدی بھی کے ساتھ ہوتا ہے۔ جتنا ظن قوی ہوگا لکھنے والے کا اتنا ہی تعویذ جلدی اور زیادہ اثر کرے گا، اور جتنا ظن کمزور ہوگا، اسی لیے عورتوں کے تعویذ زیادہ اثر کرتے ہیں کیونکہ ان کا ظن جلدی قوی ہو جاتا ہے۔ یہ چلے وغیرہ جو کرتے ہیں وہ اسی ظن کو قوی کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ تو دفع ضرر کے 3 اسباب ہوئے، یقینی، ظنی اور وہمی۔ تینوں میں ہم جواز اور عدم جواز کے قائل ہیں۔ بہت سی خوراکیں ہیں جن کو ہم حرام کہتے ہیں، خنزیر حرام ہے، بکرا حلال ہے، تو حرام حلال کی تقسیم ہے نا غذا میں۔ دوا میں بھی ہے، اگر وہ ناپاک ہے تو ہم اسے ناجائز کہیں گے۔ اسی طرح تعویذ میں اس بات میں تو ہم کہیں گے کہ اگر اس کی عبارت شرکیہ ہے، اس کی عبارت غلط ہے، تو پھر ہم اس کو غلط کہیں گے، اگر صحیح ہے تو صحیح کہیں گے۔
لیکن ہے یہ دنیوی طریقے علاج، اور دنیوی طریقے علاج سے مطلب مسئلہ کیا سمجھ آیا کہ جیسے ایسپرو کا ذکر حدیث میں ہونا ضروری نہیں، نیرو بیان کا نام قرآن حدیث میں آنا ضروری نہیں، جس طرح آپ کے کھانے سارے تجربات پر مبنی ہیں، آپ نے جتنے نام رکھے اپنی طرف سے رکھے ہوئے نا، یہ قورمہ ہے، یہ پلاؤ ہے، یہ زردہ ہے، یہ بریانی ہے، اس طرح طبیبوں نے بھی تجربہ کر کے کہ یہ دوا اس کے لیے مفید ہے، یہ دوا اس کے لیے مفید ہے، ان کے نام بھی رکھ لیے۔ تو جس طرح ایسپرو کا حدیث میں ہونا ضروری نہیں، اس طرح پندری تعویذ کا بھی حدیث میں ہونا ضروری نہیں، کیونکہ یہ دنیوی طریقے علاج ہے، ان کا ایک تجربہ ہے۔ صرف یہی دیکھا جائے گا، دنیوی کاموں میں یہی ہوتا ہے کہ آپ جس طرح چاہے کھانا کھائیں پکا کر، لیکن حلال ہو، حرام نہ ہو۔ تجارت ہے، آپ دنیا میں کرتے ہیں، جس طریقے سے چاہے کریں، صرف دو پابندیاں ہیں، اس وقت شریعت آپ کا ہاتھ پکڑے گی کہ اس میں جوا نہ ہو جائے، سٹا نہ آ جائے، یہ سود نہ آ جائے۔ اگر آپ کے تجارت کے طریقے میں سود آ جائے گا، اب شریعت روکے گی کہ سود کو شریعت حرام کہتی ہے۔ اگر جوا وغیرہ آ جائے گا، اب شریعت کہے گی کہ یہ ناجائز ہے۔ اس کے علاوہ آپ اکٹھے کر تجارت کریں، اکیلے کریں، جس طرح بھی کریں، ہر علاقے میں، ہر زمانے میں الگ الگ اس کے انداز ہو سکتے ہیں۔ یہ لباس ہے آپ کا، شریعت آپ کو کچھ نہیں کہتی، آپ شلوار بنا لیں، پاجامہ بنا لیں، جو چاہے بنا لیں، لیکن دو جگہ آپ کو شریعت روکے گی، پکڑے گی۔ ایک یہ کہ اسراف نہ ہو، ایک تشبہ نہ ہو۔ جہاں تشبہ ہوگا، پہچان ہوگی کہ یہ کسی خاص کافر قوم لباس ہے، دیکھنے والے کہیں کہ یہ سکھ جا رہا ہے، تو یہ تشبہ ہو گیا نا، وہاں شریعت کہے گی کہ بھئی یہ کام اب ناجائز ہے آپ کا لباس۔ یا اسراف ہو، یہاں تک بازو پھیلے ہوئے ہیں اور پیچھے گلی کا سارا کوڑا کرکٹ صاف کر رہی ہے چادر، تو یہ اسراف ہے، اب آپ کو شریعت روکے گی۔ تو جس طرح ان دنیوی کاموں میں تجارت ہو، لباس وغیرہ ہو، ان میں آپ کو کھلی چھٹی ہے، ہاں جہاں شریعت کی مخالفت ہوگی وہاں شریعت آپ کو روکے گی۔ اسی طرح یہ تعویذ ہے، یہ دم ہے، اسی طرح یہ تعویذ ہے، یہ دم ہے، یہ دنیوی طریقے علاج ہے۔ جہاں اس میں کوئی شرکیہ بات آئے گی یا غلط بات آئے گی، وہاں اس کو شریعت غلط کہے گی، ورنہ یہ ایک طریقے علاج ہے۔ جیسے دوا دے کر پیسے لینا جائز ہے، اجرت تعویذ کی اجرت بھی جائز ہے، اور جو صحیح تعویذ ہے اس کو صحیح کہا جائے گا، جو غلط ہے اس کو غلط کہا جائے گا۔ جو حلال غذا ہے اسے حلال کہا جائے گا، جو حرام ہے اس کو حرام ہی کہا جائے گا۔ تو یہ دین اور دنیا میں تشریح کر رہا تھا، تعریف کر رہا تھا، تو دین اور دنیا کا کچھ فرق ذہن میں آیا یا نہیں؟ احکام تشریعہ وہی ہوتے ہیں جس میں اوامر اور نواہی ہو، حلال حرام کی باتیں ہوں، اور حکم بھی ایسا ہو جو میں سمجھا رہا ہوں کہ اس کا نفع نقصان، عذاب ثواب آخرت میں ملنا ہو۔ اب نماز کا حکم آیا، جو پڑھتا ہے اس کو فائدہ آخرت میں ملے گا نا، اور جو نہیں پڑھتا اس کے عذاب بھی۔ روزے، یہ حکم تشریع ہے۔ روزے حج کا حکم آیا، جس پر روزہ حج فرض ہے، اگر وہ رکھتا ہے اس کو اجر ملے گا، اور قیامت میں، آخرت میں، اور جو نہیں رکھتا اس کو سزا ہوگی آخرت میں۔ لیکن اگر آخرت کا امر نہیں ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی، تو یہ وحی کیسی تھی کہ اس بچے کی حفاظت کیسے کرنی ہے، دنیا کا ایک کام تھا، اس لیے ہم اس کو نبیہ نہیں مانتے، کیونکہ یہ وحی نبوت نہیں تھی، اس میں احکام شریعہ نہیں تھے۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، شہد کی مکھی کی طرف اللہ تعالی نے وحی فرمائی،
تو ہم شہد کی مکھی کو نبی نہیں مانتے، کیونکہ وہ شہد تیار کرتی ہے جو دنیا کے فائدے نقصان کی چیز ہے، آخرت کا فائدہ نقصان اس سے کوئی متعلق نہیں۔ تو پتہ چلا کہ نبی کے ساتھ جو وحی خاص ہے وہ احکام شرعیہ کی وحی ہے۔ دوسرا یہ کہ اس وحی میں قطعیت ہوتی ہے، ولی کے کشف میں ظنیت ہوتی ہے۔ اس طرح خرق عادت ہے، عادت یہ ہے کہ جوڑا ہو اونٹ اونٹنی کا، پھر اونٹنی پیدا ہو، یہ عادت ہے۔ اور خرق عادت ہے کہ پہاڑ سے نکل آئے، جیسے ذاکر صالح علیہ السلام۔ عادت یہی ہے کہ سانپ سپنی کے انڈے سے پیدا ہو، اور خرق عادت یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام لاٹھی پھینک کے سانپ بن جائے، یہ خرق عادت ہے نا۔ عادت یہی ہے کہ نابینے کی آنکھ پر جھلی آ گئی ہے، آپریشن سے یا دوائی سے ہٹا دی جائے تو نظر آنا شروع ہو جائے۔ اور خرق عادت یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ پھر جائے یا یوسف علیہ السلام کی قمیض لگ جائے، تو اللہ تعالیٰ بینائی عطا فرما دے۔ تو یہ عادت اور خرق عادت کا فرق ذہن میں رکھنا چاہیے۔ خرق عادت نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو اس کو معجزہ کہتے ہیں، ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہو اس کو کرامت کہتے ہیں، اور اس میں قیاس کا بھی کوئی دخل نہیں۔ ایک ہی وقت میں ایک کرامت ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہو جاتی ہے، نبی کے ہاتھ پر نہیں ہوتی۔ قرآن میں ہے حضرت مریم ولیہ ہے، نبیہ نہیں، ان کو بے موسم پھل مل رہے ہیں۔ زکریا علیہ السلام نبی ہے، ان کو نہیں مل رہے۔ آصف بن برقیہ صحابی ہے سلیمان علیہ السلام کے، وہ تخت لا رہے ہیں، سلیمان علیہ السلام نہیں لائے بلکہ اس کا تخت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے سب سے محبوب پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اور ان کی محبوبہ ترین بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو کون عورت ہے جس کو اولاد کا شوق نہ ہو؟ لیکن انہیں بیٹی بھی نہیں دی خامد ہوتے ہوئے بھی، اور مریم کو بیٹا دے دیا بغیر خامد کے۔ عادت یہی ہے کہ مرد عورت ہوں پھر اولاد پیدا ہو، اور خرق عادت یہی ہے کہ بغیر خامد کے اللہ تعالیٰ بی بی مریم کو بیٹا عطا فرما دے۔ ہم عادت کو عادت سمجھتے ہیں، اور خرق عادت جو ہے اس کو خرق عادت سمجھتے ہیں۔ عادت میں تو کچھ اختیار ہوتا ہے، خرق عادت میں انسان کا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ اب جو نیچریت کی طرف چلے گئے وہ تو کہتے ہیں کہ خرقیات کا ویسے ہی انکار کرتے، ہو سکتا ہی نہیں۔ ہم پوچھتے ہیں کس سے؟ آپ سے یا اللہ سے؟ کہ جی ہو سکتا ہی نہیں۔ ہم پوچھتے ہیں کس سے نہیں ہو سکتا؟ اگر کہیں کہ انسان سے تو ہم پہلے کہتے ہیں کہ انسان سے نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کا فعل ہے۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ اللہ سے نہیں ہو سکتا تو پھر گویا آپ نے اللہ کی طاقت اپنے جتنی مانی ہے، اس سے زیادہ نہیں مانی کہ جو میں نہیں کر سکتا وہ اللہ تعالیٰ بھی نہیں کر سکتے۔ ان کا انکار کرنا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، یعنی اللہ بھی نہیں کر سکتے، اور پھر کہنا کہ جی ہم توحید والے ہیں، یہ بات بالکل غلط ہے۔ جو اللہ کی قدرتوں کا انکار کرتا ہے، اللہ کے علم کا انکار کرتا ہے، وہ توحید کہاں رہی؟ تو اس لیے یہ جو عادات ہے، ایک تو وہ فریق نکلا کہ انکار کر دیا خرق عادات کا بھی۔ اب عادت یہی ہے کہ بھیڑیا بھیڑیے کی طرح آواز نکالے، اور خرق عادت یہ ہے کہ وہ انسانوں کی طرح بول کر باتیں کر رہا ہے۔ ایسے واقعات آتے ہیں نا، بیل کی آواز نکالے، یہ عادت ہے۔ اور بخاری شریف میں وہ واقعہ مشہور ہے کہ بیل بات کر رہا ہے انسانوں کی طرح۔
یہ خرق عادت ہے، تو خرق عادت اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے، اور ایک فریق دوسری طرف نکل گیا کہ وہ ایک خرق عادت دیکھی، سب میں مان لی کہ ساری سب کچھ کر سکتے ہیں۔ تو ہم کیا کہتے ہیں؟ عادت اللہ یہی ہے کہ میاں بیوی ہو پھر اولاد پیدا ہو۔ خرق عادت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرما دیا۔ اب جنہوں نے انکار کیا، اتنی موٹی کتاب لکھی عیون زمزم فی میلاد عیسیٰ بن مریم، کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوئے، یوسف ترخان ان کا باپ تھا۔ اور دوسری طرف کہ جو بھی کنواری حاملہ ہو جائے سمجھے کہ شاید عیسیٰ ہی پیدا ہونے لگا ہے، اس جزیے کو کلیہ بنا لیا جائے۔ ایک واقعہ سنا پڑا کہ بھیڑیا انسانوں کی طرح بات کر رہا ہے۔ اب یہ کہنا کہ ہر بھیڑیا جب چاہے انسانوں کی طرح بول سکتا ہے، جب چاہے بھیڑیوں کی طرح بول سکتا ہے، اس کو کلیہ قاعدہ بنا لینا یہ بھی غلط ہے۔ ہم اس بات پر پکے ہیں کہ جو عادت ہے اس کو ہم عادت سمجھتے ہیں، اور جو خرق عادت ہے اس کو ہم اللہ تعالیٰ کی خاص قدرت سمجھتے ہیں۔ اگر یہ خرق عادت ولی کی ہاتھ پر ظاہر ہو، اس کا نام کرامت ہے۔ اگر یہ نبی کی ہاتھ پر ظاہر ہو، اس کا نام معجزہ ہے۔ لیکن فرق وہی جو میں کر رہا ہوں کہ ولی اس کرامت پر چیلنج نہیں کر سکتا، عین اسی وقت 100 ہاتھوں پر ظاہر ہو سکتی ہے، اور نبی اپنے معجزے پر چیلنج کرتا ہے پوری امت کو کہ کوئی ایسا نہیں، اور کسی کے ہاتھ پر وہ معجزہ اس وقت کر کے ظاہر نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے چونکہ یہ بحث بھی نبوت میں آ جاتی ہے نا، معجزات اور خرق عادت کی، تو اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ اور یہ میں ہر بار عرض کر رہا ہوں کہ چونکہ یہ خرق عادت ہے، اس میں قیاس کا کوئی دخل نہیں۔ عین ممکن ہے بڑے کے ہاتھ پر نہ ہو، اور پھر عین ممکن ہے جب اللہ تعالیٰ چاہے معراج کی رات وہ اتنا زمین کو کھینچ دیا کہ فوراً بیت المقدس پہنچ گئے۔ تو کیا ہجرت کے سفر میں بھی اللہ تعالیٰ یہ فرما سکتے تھے یا نہیں؟ لیکن نہیں، وہاں باقاعدہ اونٹنی خریدی ہے، پورا سفر طے کیا ہے، ساری مشکلات برداشت فرمائی ہے۔ پانی اختیار میں ہو تو تیمم جائز ہے؟ نہیں۔ معلوم ہوا کہ جو آپ کے مبارک ہاتھوں سے پانی نکلا تھا وہ آپ کے اختیار میں نہیں تھا کہ جب چاہے نکال دے، ورنہ دوسرے وقت میں تیمم بھی تو حضرت نے فرمایا ہے نا۔ تو آپ کے اپنے اختیار میں نہیں تھا وہ، تو معجزہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا، کرامت ولی کے اختیار میں نہیں ہوتی۔ اب دیکھیے مثال کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا قرآن پاک میں ذکر ہے، حالانکہ قرآن پاک عیسائیوں کی گمراہی کے بعد نازل ہوا ہے نا، اور عیسائیوں کی گمراہی یہی تھی کہ انہوں نے ان معجزات کو مسیح علیہ السلام کی اپنی قدرت سمجھ لیا تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان معجزات کو نکالا نہیں قرآن سے، بِإِذْنِ اللہ بتا دیا کہ یہ اللہ کے حکم سے ہوتے تھے، ان کی اپنے اختیار کو اس میں کوئی دخل نہیں تھا۔ اب دیکھیے ہم جب معجزات مسیح علیہ السلام کا مطالعہ کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، تو چونکہ ہر معجزے کو اللہ کی قدرت سمجھتے ہیں نا، تو ہمیں ہر معجزہ دلیل توحید نظر آتا ہے، کیونکہ خدا کی قدرت اور نکل کر سامنے آ رہی ہے۔ لیکن انہی معجزات کو جب عیسائی پڑھتے ہیں، بیان کرتے ہیں، وہ چونکہ مسیح کی قدرت کہتے ہیں، تو ہر معجزہ ان کے لیے شرک بن جاتا ہے، کیونکہ وہ شرک کی دلیل بن گیا نا، توحید کی دلیل نہ رہا۔ اسی طرح بزرگوں کی کرامات کو جن لوگوں نے عیسائی ذہن سے پڑھا ہے، وہ تبلیغی نصاب پر اعتراض کرتے ہیں، جی یہ کرامات اس میں کیوں آ گئی ہے، اس قسم کی چیزیں کیوں ہیں۔ ہم کہتے ہیں کرامت جس کی ہاتھ پر ظاہر ہوئی اس کا بھی قصور نہیں،
عیسائیوں کی گمراہی میں عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ خلق عادات ظاہر فرمائے، اللہ کا بھی کوئی قصور تو اس عیسائی ذہن کا ہے نا، جو غلط ذہن تھا. تو جو لوگ ان بزرگوں کی کرامات کو عیسائی ذہن سے پڑھتے ہیں ان کو یہ کرامات شرک نظر آتی. وہ کتابیں لکھتے ہیں تبلیغ نصاب شرک ہے، اور جو ان کو اسلامی ذہن سے پڑھتے ہیں ان کو یہ ساری کرامات اللہ کی توحید کے دلائل نظر آتے. تو قصور ان کرامات میں نہیں، اس ذہن کا ہے. ہم کہتے ہیں کہ اللہ ان کو بھی اسلامی ذہن عطا فرمائے تو یہ کرامات ان کے لیے دلائل توحید بنے گے، دلائل شرک نہیں بنے گے. معجزات مسیح علیہ السلام کی مثال میں عرض کر رہا ہوں اسی لیے. تو اس لیے عادت اور خرق عادت کا فرق ذہن میں رکھنے، آسان سے آسان مثال اس کی خواب سمجھے. کیا مثال سمجھے؟ خواب. کیونکہ خواب کا سب کو تجربہ ہے نا. آپ کو پتا ہے کہ خواب میں ہمارا اختیار نہیں ہوتا. بعض بات اتنا ہوتا ہے کہ دعا مانگی اللہ نے پوری کر لی، خواب دکھا دیا. اب میں چھٹی جماعت کا امتحان جب دے رہا تھا، صبح ریاضی کا پرچہ تھا، رات کو پورا پرچہ خواب میں نظر آیا. کوئی استخارہ نہیں، کوئی دعا نہیں. اور صبح جب گیا تو اسی ترتیب سے سارے سوالات تھے. اس کے بعد جب امتحان ہوتا میں 21 مرتبہ استخارہ پڑھ کے لیٹتا کہ یا اللہ پرچہ نظر آ جائے. کبھی بھی نظر نہیں آیا. بڑی محنت کرتا کہ چلو پرچہ نظر آ جائے، لیکن نہیں آیا. اللہ کے اختیار میں تھا نا، میرے اختیار میں نہیں تھا نا. میرا کام تو استخارہ پڑھنا تھا، اس کو قبول کرنا تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے نا. تو جس طرح خواب میں آپ کو تجربہ ہے کہ خواب میں آپ کا کوئی اختیار نہیں. اللہ تعالیٰ چاہے ایک رات میں 10 خواب دکھا دے، چاہے آپ 10 دن میں ایک بھی نہ دیکھیں. ایک فرق سمجھایا. دوسرا یہ کہ خواب میں آپ کو تجربہ ہے. چھوٹی بچی کہہ رہی ہے آج میں نے خواب دیکھا ماموں جی آئے ہیں، اور واقعتاً ماموں جی آ بھی جاتے. ایسا ہو جاتا ہے یا نہیں؟ اب کوئی اس وقت یہ نہیں کہتا کہ تجھے خواب آیا، تیری امی کو کیوں نہیں خواب آیا کہ میرا بھائی آیا ہے؟ تو جھوٹ بولتی ہے. تیرے بڑے بھائی اور بڑی بہن کو خواب کیوں نہیں آیا؟ تو جھوٹ بولتی ہے. تو کوئی یہ کہنا نہیں کہ جو چھوٹی کو خواب آیا وہ بڑی کو بھی آئے، جو چھوٹے کو خواب آیا بڑے کو بھی ضرورت. کوئی قاعدہ ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ چاہے چھوٹے کو دکھا دے چاہے بڑے کو دکھا دے، یہ اس کے اختیار کی بات ہے نا. جو آواز سلیمان علیہ السلام کے تابع تھی، ان کا تخت اٹھائے پھرتی تھی، کیا وہ ہجرت کے سفر میں حضرت کے تابع نہیں کی جا سکتی تھی؟ یقین کی جا سکتی تھی، لیکن اللہ کی مرضی پر ہے. اس لیے یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے تعلق رکھتی ہیں. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ چھوٹے کی ہے کوئی کرامت ظاہر ہو گئی تو چونکہ یہ بات اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے اس لیے ولی سے بھی ثابت نہیں ہو سکتی. یہ اسی طرح کی حماقت ہے کہ چونکہ ماں کو یہ خواب نہیں آیا میرا بھائی ایسے بچے کو بھی نہیں آ سکتا. تو جو بھی ایسی باتیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں خواب کا تصور جو ہے یہ ذہن میں رکھیں کہ جیسے کیونکہ خواب کا آپ کو تجربہ ہے نا اور آپ کو یقین ہے کہ اس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ چاہے جیسے خوابوں میں آپ دیکھتے ہیں کسی آدمی کو زیادہ خواب آتے ہیں، کسی کو بہت کم آتے ہیں، کسی کے زیادہ سچے نکلتے ہیں، کسی کے ویسے بہمی سے ہوتے ہیں. اسی طرح کسی بزرگ کو زیادہ کشف ہوتا ہے، کسی کو کم کشف ہوتا ہے، کیونکہ ادھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے نا. تو یہ خرق عادات، یہ کشف وغیرہ کیونکہ اسی بحث سے تعلق رکھتے ہیں. کچھ مرزا قادیانی نے بھی ان کو بگاڑنے کی کوشش کی ہے اور اس میں افراط تفریط ہو رہی ہے. ایک فریق تو سرے سے انکار کرتا ہے شرک ہے جی، اور دوسرا اس کو قاعدہ کلیہ بنا لیتا ہے کہ جو کنواری بچہ جاتے اس کا نام عیسیٰ ہی ہونا چاہیے.
موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر لاٹھی ماری، چشمے جاری ہو گئے۔ اب یہ کہنا کہ جہاں بھی پانی دیتے موسیٰ علیہ السلام ہی جا کے دیتے، یہ اس جزیے کو کلیہ بنانا ہے۔ کھانا گھر کی عادت آ گیا، دسترخوان کھا لیا، اب یہ کہ سب کو کھانا وہی دے رہا ہے، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے یہ ساری۔ تو عادت اور خر کی عادت کا فرق، ولی کی کرامت جو ہے اس میں تحدی اور چیلنج نہیں ہو سکتا، میں یہ فرق عرض کر رہا ہوں، اور نبی کے موجے میں چیلنج اور تحدی ہوتا ہے۔ کیوں؟ نبی کا انکار کفر ہے، ولی کی ولایت کا انکار کفر۔ اس کی ہاتھ پر جو کرامت ظاہر ہو رہی ہے صرف اس لیے کہ اس کو شاباش ملے یا اس کے مرید ذرا کام تیز کر دے اور اللہ کا دین کا کام زیادہ کرے شوق سے، اس یہ مقصد ہوتا ہے۔ اور نبی جو ہے اس کے ماننے نہ ماننے کا تعلق کفر اور اسلام کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جتنے الفاظ آتے ہیں، یہ تصورات، ان کی تعریفات ذہن میں ہو تو پھر تو بات سامنے آتی ہے۔ اب بروز اور تناسب کا مرزا نے جو گڑبڑ کیا ہے مسئلہ، بروز کہتے ہیں ظاہر ہونے کو، اس کی ضد ہے کمون۔ تو بروز اور کمون کا مسئلہ مرزا قادیانی نے اپنی کتابوں میں چھیڑ دیا کام کا۔ تناسب اور چیز ہے، تناسب یہ ہے کہ اس کی روح نکل کر کسی دوسری چیز میں چلی جائے، وہ ہندو تناسب کے قائل ہے نا۔ ایک ہندو ایک کتیا پکڑ لایا، بیوی کہتا ہے کہ اس کا ذرا اچھا کھانا وغیرہ دینا، یہ مجھ سے پیار بڑی کرتی ہے، معلوم ہوتا ہے جو میری ماں مری تھی نا شاید اس کی روح اس میں آ گئی ہے۔ اب اس کو باندھ دیا، وہ بیوی بیچاری روز اس کو اچھا کھانا دے کہ یہ میرے خاوند کی ماں ہے، ساس ہے میری۔ اب کاتک کا مہینہ آیا تو مشہور محاورہ ہے نا، کاتک کی کتیا کا کیا اعتبار، کیونکہ کاتک کے مہینے میں کتیا کی شہوت جوش پر ہوتی ہے نا۔ اب سارے گاؤں کے اکٹھے ہو گئے کتے وہاں، وہ بیوی لڑے کہ میں تیری ماں کو تو کھلا سکتی جی، اتنے باپ لے آئیے، خاوند ساتھ لے آئیے، میں کیا کروں اس کو۔ چلو ایک ماں تو تھی، وہ میری ساتھ تھی، اس کی خدمت میں کر سکتی ہوں، لیکن جو کہ اتنے خامد لے کر آ گئی ہے یہاں، تو میں ان کو کیا کس کو کھلاؤں بھائی۔ تو تناسق ہندوؤں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ دنیا تناسق کے عقیدے پر آباد ہے، ورنہ دنیا اجڑ جاتی۔ جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ اگلی جون میں گندم کی شکل میں آ جاتے ہیں، آموں کی شکل میں آ جاتے ہیں، اور اگر گناہ نہ ہوتا تو آئندہ تو اگلے جون کو گندم کھانی نہیں صحیح نہ ہوتی نا۔ تو تناسق یہ ہے کہ ایک جگہ سے روح نکل کر دوسری جگہ چلی جائے۔ بروز یہ ہے جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ کسی پر جن وغیرہ کا سایہ ہوتا ہے نا، تو اس کی زبان پر جن بول رہا ہوتا ہے۔ میں نے ایک مریض دیکھا، ویسے عیادت کے لیے میں گیا، وہ اکیلا تھا، میں نے جگانے کی کوشش کی، وہ جاگا نہیں، انگوٹھا پاؤں کا پڑھ کر میں نے ہلایا تو ہلا، مجھے شبہ ہوا کہ اس پر کوئی اثر ہے۔ اب میں عامل تو ہوں نہیں، لیکن وہ جو سنی باتیں کہ چلو آیت الکرسی پڑھ لو، سورہ مزمل پڑھ لو، میں سورہ مزمل میں نے پڑھنی شروع کی، اس نے بھی شروع کر دی، حالانکہ اس کو بھی سورہ مزمل بالکل یاد نہیں تھی۔ اب مجھے اور یقین ہو گیا، جب میں فتح کے جو وکیلہ تک پہنچا تو اس کی زبان بند ہو گئی، میں نے کہا یہی کہا ہوا ہے گا جی۔ اب میں نے 10-11 مرتبہ پڑھ لیا، پھونک ماری، چیخنے لگا، اب میں جل گیا، مجھے آگ لگ گئی، مجھے یہ ہو گیا، مجھے وہ ہو گیا۔ تو اب دیکھیے یہ جو سورہ مزمل پڑھ رہا تھا یہ بروز تھا کہ جن کا اثر اس پر ظاہر ہو رہا تھا۔ اسی طرح ارواح کا کچھ استفادہ ہوتا ہے، اس کو بروز کہا جاتا ہے، اس سے وہ آدمی جن نہیں بن جاتا،
جن کی چند چیزیں جو ہے وہ وقتی طور پر ظاہر ہوئی اس کے بعد ختم ہوگی، جیسے دورہ پڑتا ہے ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح روح استفادہ جو ہے اس کو لفظ بروز سے کہتے ہیں، لیکن یہ تو کہتا ہے کہ مجھ میں مسیح کی روح آ گئی ہے، یہ تناسخ ہے۔ اس لیے یہاں پہ اشکالات پیش ہوتے ہیں نا کہ جب نصرت کے ساتھ مرزے کا نکاح پڑا گیا تھا تو روح ایک ہی تھی نا، اور جب مسیح بنا تو روح دو آ گئی۔ اب جب بیوی کے پاس مرزا جاتا تھا تو روح دونوں لطف اندوز ہوتی تھی یا ایک؟ تو مسئلہ تو سامنے آئے گا نا۔ اگر ایک ہوتی تھی تو پھر یہ اولاد مسیح کی اولاد نہیں ہے، کیونکہ اس کو تو مسیح کی روح ہوتی نہیں تھی وہاں، اور اگر دونوں ہوتی تھی تو پھر اولاد حلال زادی نہیں ہے، کیونکہ مسیح کی روح کے ساتھ نکاح ہی نہیں تھا اس کا، تو پھر یہ حلال زادی کیسے بن گئی؟ کہتا ہے فتح مسیح میں یسوع مسیح کی روح سما گئی ہے، وہ شریر آدمی ہے۔ اب فتح مسیح میں روح سما جائے تو شریر، اور اس میں آ جائے تو مسیح بن جائے۔ تو بہرحال بروز کی ضد قمون ہے، وہ برزوا للہ الواحد القہار قرآن پاک میں آتا ہے۔ بروز کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا ظہور ہے، انسان اور اس کی زبان یا اس کے ہاتھ سے کوئی ایسا کام ظاہر ہو رہا ہے جو جن کر رہا ہے، اس بات کو بروز کہتے ہیں۔ یہ وقتی ہوتا ہے، یہ کبھی نہیں سنا گیا کہ کوئی جن واقعتاً حقیقتاً مرزا قادیانی کی شکل میں ساری عمر زندہ رہا، نکاح کرتا رہا، کھاتا رہا، پیتا رہا، یہ بات نہیں ہوتی، بروز نہیں، وقتی چیز ہوتی ہے۔ روحی استفادے کا نام بروز ہے، اس سے زیادہ اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن مرزا قادیانی نے لفظ بروز کا استعمال کیا اور معنی تناسخ والے اس میں ڈال لیے، جو ہندوؤں کا عقیدہ ہے۔ تو اس لیے پہلی بات میں نے آپ کے سامنے واضح کی کہ تصورات جو ہوتے ہیں یہ دوسرے تک بذریعہ تعریف پہنچائے جاتے ہیں، اور تعریفات جانے بغیر آپ اندھیرے میں تو لاٹھی چلا سکتے ہیں، لیکن خود آپ پر بھی بات واضح نہیں ہوگی کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور کیا نہیں کہہ رہے۔ تعریف کے لیے جامع معنی ہونا ضروری ہے۔ ایک مناظرے میں ایک ساتھی سے میں نے پوچھا کہ سنت کی کیا تعریف ہے؟ السنت ما وعدہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفسہ ہی، سنت وہ کام ہے جو حضرت نے خود ہمیشہ کیا ہو۔ میں نے کہا یہ تعریف غلط ہے، نہ جامع ہے نہ معنی ہے۔ کیوں؟ سارے مسلمان مانتے ہیں کہ پانچوں نمازوں کے لیے اذان کہنا سنت ہے، جماعت کے لیے اقامت کہنا۔ حضرت نے ہمیشہ تو کیا کہی، ایک دفعہ بھی خود نہ اذان کہی نہ اقامت کہی، تو تیری تعریف پر نہ اذان سنت رہے گی نہ اقامت سنت رہے گی۔ اور فرائض بھی حضرت ہمیشہ ادا کرتے تھے نا، تو وہ بھی سارے سنت کی بات میں آ جائیں گے۔ یہ تعریف نہ جامع ہے نہ معنی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ تعریف میں ہمیشہ دو حصے ہوتے ہیں، جب بھی خود تعریف آپ کو کرنی پڑے آپ سوچ کر کریں، دوسرا تعریف کرے سوچے کہ اس میں دو حصے ہیں، معامل اشتراک اور معامل امتیاز۔ آپ گرامر میں پڑھتے ہیں کہ کلمے کی تین قسمیں ہیں، اسم فعل حرف۔ کلمہ بامانہ لفظ کو کہتے ہیں۔ اب ان تینوں میں بامانہ ہونا جنس کے درجے میں ہے، سب میں پایا جاتا ہے۔ آگے فصل اور فرق کیا ہے کہ فعل میں زمانے کی قید ہے ساتھ، ایک زمانہ پایا جائے، اسم میں زمانے کی قید ہے، تو کچھ حصہ اس کا مشترک ہوا نا اور کچھ میں امتیاز ہو گیا۔ فرض اور واجب دونوں ضروری اور لازم ہے، تو جس کا شریعت میں لزوم ثابت ہو اس کو فرض یا واجب کہا جائے گا۔ اب لزوم دونوں میں مشترک ہے، آگے فرق کیا ہے کہ اگر اس کا لازم ہونا دلیل قطعی سے ثابت ہے تو فرض ہے، دلیل ظنی سے ثابت ہے تو واجب ہے۔
حضرت پاسم نے جو نوافل ادا فرمائے ان میں بھی یہ دو تقسیمیں ہو گئی کہ جن نوافل پر حضرت نے مبادمت فرمائی ان کو ہم سنت مؤکدہ کہتے ہیں، اور جن پر مبادمت نہیں فرمائی ان کو ہم مستحب کہتے ہیں۔ تو دیکھیے نوافل ہونے میں اشتراک تھا، آگے کچھ فرق آ گیا۔ تو اسی طریقے سے تعریفیں آپ پہلے بھی پڑھتے رہے تعلیم الاسلام میں بھی، لیکن اب ان تعریفوں کو ذرا اس ریت سے دیکھنا ہے کہ اس میں کتنا حصہ جو ہے وہ مشترک ہے دوسروں کے ساتھ اور کتنا اس سے علیحدگی والا ہے۔ دو چار تعریفیں آپ اس طرح یاد کر لیں گے تو یہ بات آپ کے ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائے گی کہ تعریف جو ہے اس میں دو چیزیں ہونی چاہیے، جامعیت یہ جنس سے آتی ہے اور مانعیت یہ فصل سے آتی ہے۔ جب آپ اس طرح تعریف سمجھیں گے تعریف آپ پر خوب روشن ہو جائے گی کہ یہ تعریف ہے۔ اسی طرح دوسرے سے تعریف کروانی ہے، اس سے بھی اسی طرح سوچ سمجھ کے کروانی ہے۔ تو تعریف سے تصورات واضح ہوتے ہیں اور اپنا تصور دوسروں کو آپ سمجھا سکتے ہیں، دوسرے کا تصور سمجھنے ہیں تو آپ اس سے تعریف پوچھیں گی جس کی تعریف کیا ہے، اور تعریف میں دونوں چیزیں دیکھیں کہ جنس اور فصل ہے یا نہیں۔